بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 50 باب الخوف پڑھ رہے ہیں۔ باب الخوف یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بیان۔ آج ہم اس کا جو حصہ شروع کریں گے وہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے شروع ہوگا۔ وعن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر بین یدی فلا یرا الا النار تلقاء وجہہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم میں سے ہر شخص سے اس کا رب اس طرح بات فرمائے گا کہ آدمی اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پس آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگے بھیجے ہوئے اپنے اعمال نظر آئیں گے، اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو پس اسے بھی اپنے اعمال ہی نظر آئیں گے، پھر اپنے سامنے کی طرف دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، پس تم جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ متفقن علیہ۔ یہ ہماری حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے باب بیان کثرت طرق الخیر میں۔ بہرحال اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ آدمی سے کلام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درمیان اور آدمی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ پاک اس سے پوچھیں گے، اس سے بات کریں گے۔ تو وہ شخص پریشانی کے عالم میں اپنے دائیں بائیں دیکھے گا اور اس کو اپنے دائیں بائیں ہر طرف اپنے بھیجے ہوئے اعمال ہی نظر آئیں گے۔ اور یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب آدمی پر کوئی مصیبت یا سخت حالات ہوتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، اسی طرح میدان محشر میں بھی دائیں بائیں دیکھے گا تو اس کو دنیا کے کیے ہوئے اعمال ہی نظر آئیں گے۔ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھ کو دائیں بائیں نیک اعمال نظر آئیں تو اس دنیا میں وہ نیک اعمال کا اہتمام کرے اور برے اعمال سے اجتناب کرے۔ آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس جہنم سے بچو اگرچہ وہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں محدثین نے فرمایا وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ کہ اگر کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے لیے کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کر دو، اگرچہ وہ ظلم جو ہے وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی تھوڑا سا بھی ہو تو اس ظلم سے بچو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو ضرورت مند اور محتاج لوگوں کی مدد کرو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگرچہ وہ خرچ کھجور کے ٹکڑے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی بے شک تھوڑا ہی ہو لیکن صدقہ ضرور کرو، کیونکہ یہ صدقہ تمہارے لیے جہنم کے درمیان پردہ اور آڑ بن جائے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عدی بن حاتم ہیں۔ ان کے بارے میں ہم نے ان کے حالات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ عدی ان کا نام ہے اور ان کے والد کا نام حاتم تائی ہے جو کہ مشہور ہے سخاوت میں، اور ان کا قبیلہ طے پر حکمرانی کرتے رہے۔ ظہور اسلام کے وقت عدی حکمران تھے۔ اسلام کا جب دائرہ وسیع ہونے لگا تو یہ پریشان ہو گئے کہ میں اس سیلاب کو یعنی بڑھتے ہوئے اسلام کو نہیں روک سکتا، تو وہ اپنے خاندان والوں کو لے کر شام چلے گئے سوائے ایک خاتون کے، اور وہ گرفتار ہوئیں اور انہوں نے فرمایا، اس خاتون نے فرمایا کہ میرا تو کوئی چھڑانے والا نہیں، آپ مجھ پر یہ احسان کریں کہ مجھے خدا کے لیے خود ہی چھوڑ دے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سفارش پر ان کو چھوڑ دیا گیا۔
اور بڑے اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت بھی کیا. اور عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں پھر اس واقعے کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے اور آپ کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی بہت اکرام کیا اور خود زمین پر بیٹھے اور انہیں ایک گدے پر بٹھایا. اس کے بعد عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبیلہ طے کا دوبارہ امیر بنا دیا. یعنی وہ اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ میں اسلام لے آؤں تو کہیں میری حکمرانی نہ چلی جائے، لیکن پھر انہوں نے حکمرانی پر اسلام کو ترجیح دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ انہی کے قبیلے کا حکمران بھی بنا دیا. ان کے تفصیلاً حالات ہم نے پہلے بیان کیے، تو یہ مختصر حالات تھے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون اتت السماء وحق لها ان تئت ما فيها موضع 4 أصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى السعودات تجارون الى الله تعالى رواہ الترمذی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. آسمان چرچراتا ہے اور اس کے یہی لائق ہے کہ وہ چرچرائے. اس میں 4 انگلیوں کے مقدار کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں کہ کوئی فرشتہ پیشانی رکھے ہوئے سجدے میں نہ ہو. اللہ کی قسم اگر تم ان باتوں کو معلوم کر لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ. اپنی عورتوں سے لذت حاصل نہ کرو، تم اللہ سے پناہ چاہتے ہوئے جنگلوں کے راستوں کی طرف نکل جاؤ. ترمذی اور امام ترمذی نے اسے احسن کہا. اتت یعنی حمزہ پر زبر اور طا پر تشدید، اور اسی طرح تئتو تا پر زبر اور اس کے بعد حمزہ پر زیر. اتیتو بمانا پالان، کجاوا اور ان جیسی چیزوں کی آواز. مطلب یہ کہ آسمان پر عبادت گزار فرشتوں کی کثرت نے آسمان کو اتنا بوجھل کر دیا کہ وہ اس بوجھ سے چرچراتا ہے. اس طرح سعودات صاد اور عین دونوں پر پیش معنی ہے راستے. تو جارون کے معنی پناہ اور مدد طلب کرو گے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اس میں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ انسانوں کو کس قدر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا خوف اتنی بڑی چیز ہے کہ جو چیزیں بے جان ہیں، جامد ہیں، انہیں بھی اللہ کا اس قدر خوف ہے کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چرچرانے لگے. تو انسان کو تو زیادہ حق ہے. تو اسی خوف الہی کو اس حدیث میں بیان کیا کہ ایک مومن کے دل میں اللہ جل شانہ کی جتنی عظمت اور جتنی جلالت ہوگی، اسی کے بقدر اس کے دل میں اللہ جل شانہ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید بھی ہوگی. اتت السماء وحق لها ان تئت کہ آسمان چرچراتا ہے، اس کے لیے حق ہے کہ وہ چرچرائے. یعنی آسمان اللہ کے خوف سے آواز نکال رہا ہے، چرچرا رہا ہے. جیسے کوئی چارپائی ہو اور چارپائی پر زیادہ سارے لوگ بیٹھ جائیں تو وہ چرچرانے لگتی ہے. اسی طرح اللہ کے خوف سے آسمان بھی چرچرانے اور فریاد کرنے لگا. اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آسمان بے جان منجمد چیز ہے، مگر یہ بھی اللہ کے خوف سے چرچراتا ہے. تو انسان جو کہ جاندار ہے، گناہ اور معصیت میں مبتلا بھی رہتا ہے، اس کو آسمان سے کہیں زیادہ یہ لائق ہے کہ وہ خوف الہی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گریازاری کرے. اب حدیث میں یہ فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ سجدے میں ہیں، یعنی فرشتوں نے اپنی پیشانی رکھی ہوئی ہے. حالانکہ دوسری جگہ
تو یہ آتا ہے کہ کوئی فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں، کوئی سجدے کی حالت میں ہیں، کوئی قیام کی حالت میں ہیں، جبکہ یہاں پہ یہ بتایا کہ پورے آسمان پر فرشتوں نے اپنی پیشانی رکھی ہوئی ہے اور وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ وہ آسمان جو ہے جس میں فرشتوں کی مختلف حالتیں بتائی گئیں کہ کوئی رکوع یا کوئی قیام میں ہے، وہ کسی دوسرے آسمان کی بات ہے، اور یہاں کوئی دوسرے آسمان کی بات ہے کہ یہاں ایسا آسمان ہے کہ جہاں پر سب فرشتے جو ہیں وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ عالم۔ تو یہاں سے اس طرح یہی معلوم ہوا کہ چونکہ آسمان زیادہ ہیں اور فرشتوں کی پھر حالتیں اور کیفیتیں بھی اور طرح کی ہوں گی۔ وَأَنْ أَبِي بَرْزَةَ بِرَاءٍ ثُمَّ ذَا نَصْلَ بن عبید الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حدیث صحیح۔ حضرت ابو برزہ پہلے را اور پھر زا نصلہ بن عبید الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک اس کی عمر کے بارے میں سوال کرنا کر لیا جائے کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا اور اس کے علم کے بارے میں اس نے کیا عمل کیا اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جسم کے متعلق کہ کن کاموں میں اپنے جسم کو کمزور کیا۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابلا کا مطلب ہوتا ہے ابلا، جیسے ابلا فلانن اگر آئے ابلا فلانن عذرہ یعنی کسی کے سامنے عذر پیش کرنا اور اس کے عذر کو قبول کر لینا، یا ملامت دور کرنے کے لیے عذر کا بیان کرنا، یا یہ پرانے اور بوسیدہ کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں اپنی زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم سے اس زندگی کے متعلق سوال کرنے ہیں، اس زندگی کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر ہمیں اس بات کا خوف ہوگا تو ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے بسر کریں گے، وگرنہ ہم اپنی زندگی میں ایسے کھو جائیں گے کہ ہمیں اپنے نقصان ہونے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جیسے کہ فرمایا کہ قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس کے ان سوالوں کا جواب نہ دے دے، یعنی اپنی عمر کے بارے میں۔ اور ایک جگہ جو ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے خاص کر جوانی کے بارے میں، ایک پوری عمر اور پھر الگ سے جوانی کے بارے میں بھی پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی تو جوانی کو کیسے کاموں میں گزارا، اس کے کام یعنی اس کے تمام اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں کیسے اعمال کیے، اور پھر اس کے مال کے بارے میں کہ مال حلال طریقے سے کمایا یا حرام کمایا، اور اگر حلال کمایا تو پھر اس کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ اس حلال مال کو بھی کیسے کاموں میں خرچ کیا۔ حلال مال کو بھی اگر حرام کاموں میں خرچ کرے تب بھی گناہ گار ہوگا، اور اگر مال کمایا ہی حرام تھا تب تو ظاہری بات ہے کہ اس کو تو سخت گناہ ہوگا۔ اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اپنے جسم کو کن کاموں میں کمزور کیا، یعنی اپنی طاقت کے وقت تم نے کیسے کیسے کام کیے، تو ان سب سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اب اپنی زندگی کے اندر ان سوالوں کو یاد رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ تحدث اخبارها قال اتدرون ما اخبارها قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد او امة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه اخبارها رواه الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت
یومئذ تحدث اخبارہا، یہ پڑھی، یعنی اس کا ترجمہ ہے اس دن زمین اپنی خبریں بتا دے گی۔ یہ تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر مرد اور ہر عورت کے خلاف ان کاموں کی گواہی دے گی جو اس کی پشت پر انہوں نے کیے۔ وہ کہے گی تو نے فلاں فلاں کام فلاں فلاں دن میں کیا، بس یہی اس کی خبریں ہیں۔ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اپنے رب کے حکم سے گواہی دے گی، انسان کی تمام کرتوتوں اور تمام اعمال کے بارے میں وہ بتائے گی۔ تو انسانوں کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ لوگوں سے تو چھپ چھپ کر اللہ جل شانہ کی نافرمانی کر سکتا ہے انسان، مگر اللہ سے اور اس کی اس مخلوق زمین سے جس پر وہ رہتا ہے، اس سے کیسے چھپ سکے گا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے احتیاط رکھو، یہ تمہاری نگران ہے۔ جس شخص نے بھی اس کے اوپر کوئی اچھا یا برا کام کیا ہوگا وہ اس کی خبر ضرور دینے والی ہے۔ اس وجہ سے مسلمان بڑی احتیاط سے زندگی بسر کرتا ہے، یعنی اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ جو یہ زمین ہے وہ بھی میرے خلاف گواہی دے گی۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس زمین کی گواہی کا یقین کرتے ہوئے، اور کوئی چونکہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ زمین نہ ہو، تو اس کی گواہی سے ڈرتے ہوئے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه الترمذي وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے اور کان اللہ کے اجازت پر لگائے ہوئے ہیں کہ کب اس کو سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے اور وہ سور پھونکے۔ تو اس بات سے صحابہ اکرام رضی اللہ مجمعین پر پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا۔ تو اس حدیث میں بھی قیامت یہ بتایا گیا کہ قیامت آنے کے لیے تیار ہی ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چین کیسے لے سکتا ہوں جبکہ قیامت کی اتنی تیاری ہو چکی۔ تو اس پھر خوف الہی اور فکر آخرت کی وجہ سے صحابہ اکرام بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کا فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا مسنون ہے اور یہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ڈر ہوا یا جو ڈرا وہ رات کے ابتدائی حصے میں نکل گیا، اور جو رات کے ابتدا میں نکل گیا وہ منزل کو پہنچ گیا۔ اچھی طرح سن لو کہ اللہ کا سودا مہنگا ہے، خبردار اللہ کا سودا جنت ہے۔
ادلجا یہ دال کے سکون کے ساتھ رات کے پہلے حصے میں نکل کھڑا ہونا، مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرم رہنا ہے، اور واللہ عالم۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ آخرت کے سفر کرنے والے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرا سفر بڑا دشوار ہے، اور میرے راستے میں شیطان اور اس کے علاوہ اس کا اپنا ہی نفس بھی بیٹھا ہوا ہے، جو ہر وقت انسان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ اپنی نیکیاں لے کر آخرت کے سفر پر روانہ نہ ہو، تو وہ اس کی نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے حملہ آور یعنی ڈاکو بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی منزلیں طے کر لے، اور یہ منزلیں انتہائی دشوار بھی ہیں، اس لیے وہ بہت کوشش بھی کرے، اس لیے کہ اس کو سفر بھی مشکل تو کوشش بھی اس کی سخت ہونی چاہیے۔ تو آگے فرمایا کہ جنت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت بھی کوئی سستی چیز نہیں، بلکہ جنت مہنگی چیز ہے، یعنی جنت کے لیے تھوڑی تیاری تمہاری کام نہیں آئے گی، اس کے لیے تمہاری تیاری خوب اچھی ہونی چاہیے۔ اور یہ جنت کو اللہ کا سودا کہا گیا، کیونکہ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، اللہ کے مطابق اپنی زندگی، اپنے تمام جذبات، اپنی ہر چیز اللہ کے مطابق کریں گے، تو اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت عنایت فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جنت ایک مہنگی ہے، تو مراد جنت کے لیے ہمیں مشقتیں سخت کرنی پڑیں گی، اس کو عام، سستی، ہلکی چیز نہ سمجھو۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ جل شانہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ اپنے جان مال اپنی زندگی دیتے ہیں، اللہ کے مطابق، اللہ کے حکام کے مطابق گزارتے ہیں، پھر ہمیں یہ سودا ملے گا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا قلت یا رسول اللہ النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي رواية الأمر أهم أن ينظر بعضهم إلى بعض متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت والے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے ہوں گے، اٹھائے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عورتیں اور مرد سب اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے معاملہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہوگا کہ ان کا باز کی طرف نظر کرے۔ غرلن یہ غائن کی پیش کے ساتھ ہے، جس کا مطلب ہے جن کے ختنے نہ ہوئے ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی میدان محشر کی ہولناکی کا ایک تصور دیا گیا کہ ہولناکی کس قدر زیادہ ہوگی۔ تو اس کا تصور اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آدمی برہنہ ہونے کے باوجود کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے، کسی کی طرف توجہ کرنے کی انہیں فکر ہی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی ایسی فکر لگی ہوگی۔ تو اس میں بھی آخرت کا خوف بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا خوف عطا فرمائے، ایسا خوف جو ہمیں ہر گناہ کرنے سے بچا لے، کیونکہ آخرت کا خوف ہوگا تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈریں جیسا کہ حق ہے، اور اس خوف کی وجہ سے ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، برے کاموں سے بچ جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔